ایک وقت 4 سے 5 سال پہلے کی بات، میں خود مسجد میں تھا، انگلش سیکھنے گلشن اقبال جایا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک ٹیچر نے عامر لیاقت کا ویڈیو کلپ دکھایا کہ جس میں ایک امام باڑے میں اس نے صحابہ کرام کے خلاف کھلم کھلا گفتگو کی اور باقاعدہ یہ کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ اٹھاتے کیوں نہیں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے۔ یہ ساری چیز یوٹیوب پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ اس وقت ہم نے آواز اٹھائی، لیکن آپ یقین جانیں کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بہت رویا تھا میں نے اور بہت گڑ گڑایا تھا اور کہا تھا کہ خدا کے لیے یہی وقت ہے کہ ہم گستاخان صحابہ کی زبانوں کو بند کر دیں اور سارے سنی نکلیں اور اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی سزا ہم اس کو دیں۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تو سب کچھ بکتا ہے، یہاں تو بابا مولوی بھی بکتے ہیں، یہاں تو مفتی بھی بکتے ہیں، اور سنی مولویوں کی حالت یہ ہے کہ یہ تو ایک ٹی وی پروگرام پہ بک جاتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ مولوی اور مفتی بک گئے۔ پھر ہمارے لوگوں نے اس کی حمایت میں فتوے دیے اور فتوے دینے کے بعد کہنے لگے شاہ صاحب اب اس نے توبہ کر لی، اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے بارے میں جلسے میں گفتگو کریں۔ فتوے لے آئے اور فتوے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اس کی توبہ قبول ہے، اس نے توبہ کی ہے بڑے مجمع کے اندر۔ میں نے اس وقت کہا خدا کے لیے عقل سے کام لو، اگر تم نے اس طریقے سے اس کو معاف کر دیا تو یہ تو پھر ہر کوئی اٹھے گا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو سارے علماء بیٹھ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دو۔ کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج آپ دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے۔ ایک خبیث اٹھ کے کہتا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے، امام حسین نے تو اقتدار کے لیے جنگ کی۔ رسول کی اولاد پر تم تنقید کرو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں پہ تم تنقید کرو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور خلفائے راشدین پہ تم تنقید کرو۔ مجھے بتاؤ اگر اس وقت یہ دروازہ بند کر دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ پھر کبھی نہیں کھلتا۔ اب دروازہ کھل گیا۔ اب دیکھ لو سوشل میڈیا پر، اب اعتراض کرنے والے ہمارے اندر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی کہ جس نے شیخین کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے لوگوں نے اس کی توبہ قبول کی تو اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا جواب دو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اپنے لوگوں کے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے اور ہمارے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے؟ یاد رکھو کہ ایک فتویٰ ہونا چاہیے۔ جو بھی پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، فتویٰ ایک ہونا چاہیے، چاہے ہم میں سے ہو چاہے غیروں میں سے ہو۔ اب جن لوگوں نے فتوے دے کے اس کو بچایا، اب وہ جوابات دیں سارے ویڈیو کلپس کا، اور جوابات دیں وہابی اور دیوبندیوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کا کہ 5 سال پہلے میں چیخ رہا تھا کہ خدا کے لیے اس دروازے کو بند کر دو، تم نے اس دروازے کو کھولا، اب تمہیں اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اور تم اس کے جوابات دو گے کیسے؟ قوم کے سامنے تم آؤ گے کیسے؟ تو عجیب و غریب حال ہے۔ یاد رکھو سنیوں، کسی بات کو کرنا بہت آسان ہے اور پھر اس بات پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر کسی کا جگرا نہیں ہے کہ جو کوئی بات کہہ دے تو اس پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ جگر ہے تو پیارے مصطفیٰ کی اولاد کا ہے، یہ حوصلہ ہے تو غوث پاک کی اولاد کا ہے۔ ٹھیک ہے تم نے اس کی توبہ کو قبول کیا، لیکن خدا کی قسم وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ملا۔ جس محفل میں بھی سنا کہ یہ آنے والا ہے،
میں اس محفل میں نہیں آیا. اسی جگہ پر محفل ہوئی فکر سادات کانفرنس, اس میں اس کا نام لکھا گیا, میں نہیں آیا. اگر اس مجمع میں عاطف بلو موجود ہو, وہ اس کی گواہی دے گا کہ شاہ صاحب اس سے بات کر لیں, یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. میں نے بات نہیں کی. گزشتہ 1-1.5 مہینے پہلے اس کے خاص آدمی اگر مجمع میں بیٹھے ہوں تو میں حق کہنے سے نہیں ڈرتا. مفتی نعیم, اس کے خاص آدمی, وہ مجھ سے کہنے لگے, بڑی دعوت کے اندر لوگوں سے کہنے لگے کہ پاکستان کے سارے مولوی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور شاہ صاحب وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ یہ شاہ صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے, کہ شاہ صاحب بس 1 منٹ کے لیے اس سے بات کر لیں, 1 منٹ کے لیے گفتگو کر لیں. نہیں کروں گا. جس نے میرے ابو بکر صدیق کو برا کہا ہو, جس نے میرے فاروق اعظم کو برا کہا ہو, جس نے امیر معاویہ کے خلاف زبان چلائی ہو, جس نے ابو سفیان کی شان میں گستاخی کی ہو, اور جس نے سر عام سنیت کا مذاق اڑایا ہو, تم نے تو معاف کر دیا ہے, اور تم کہتے ہو کہ فتوے کی روشنی میں معاف ہے. اگر معاف بھی ہے بالفرض اگر تم کہتے ہو, تو تب بھی میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ایسے آدمی کے ساتھ نہیں چلوں گا. تو دوستو, بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور اس بات کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہے کہ کوئی آپ فیصلہ کریں اور اس پر آپ آخری دم تک کے لیے قائم ہو جائیں. یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے. طرح طرح سے مصیبتوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ چیز مشکل ہوتی ہے. QTV پر جب ہم منبر و محراب کر رہے تھے تو اس وقت وہ ڈائریکٹر ہنگو